اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو الف کے کام میں ہم نے اپنے سبق نمبر 8 ریل کا سفر کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کے الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ ریل کا سفر ایک نظم ہے جو شاعر سید ضمیر جعفری نے طنز و مزاح کے انداز میں لکھی ہے۔ سید ضمیر جعفری کی شہرت مزاح نگار شاعر کے طور پر ہے۔ ان کی تاریخ ولادت 1 جنوری 1916 اور تاریخ وفات 16 مئی 1999 ہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں ماف الضمیر اور نشاط طمع شامل ہیں۔ یہ نظم جو ہے طنز و مزاح کے انداز میں لکھی گئی ہے اور معاشرتی مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں پاکستان ریلوے کی خراب حالت، اس کی انتظامیہ کی بد نظمی اور اس کے علاوہ مسافروں کا جو سفر کرنے کا طریقہ کار ہے، رد عمل ہے، وہ جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس نظم کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اگر کسی بھی حکومت کی طرف سے دی گئی کسی سفری سہولت کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارا سفر کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس طرح سے دوسرے مسافروں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ان کو ہماری طرف سے سفر کے دوران کسی قسم کی تنگی یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اس کے بعد جو ہے ہم اپنے خاص الفاظ کے معنی پہلے لکھیں گے۔ عبث، بیکار، مردم شماری، لوگوں کو گننا، گنجائش، جگہ، سمانے کی جگہ، للکارنا، دھمکانا، کڑک کر بولنا، آواز دینا، باہم، آپس میں، لاؤ لشکر، لشکر اور ہمراہی، ہجوم، ساز و سامان، یہ نظم میں جو ہے ساز و سامان کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ گٹھڑ، یہ بہت ساری چیزوں کا انبار جو ہے جمع کر کے ایک جگہ کیا جائے، باندھ دیا جائے تو وہ گٹھڑ کہلائے گا۔ کپڑے کا گٹھڑ ہوتا ہے، لکڑیوں کا گٹھڑ ہوتا ہے۔ آشنائی، جان پہچان، واقفیت، نفوس، نفس کی جمع یعنی لوگ، اور یہ گٹھڑ جو ہے ہمارے پاس اس میں مکبر بھی ہے۔ پہلا شعر ہے ہمارے پاس، گنجائش کو دیکھ اس میں نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے گھس جا سواری کر۔ گنجائش سمانے کی جگہ، مردم شماری لوگوں کو گننا، لنگوٹی کسنا لنگوٹی باندھ لینا، یہ محاورہ ہے یعنی تیاری کر لینا، خدا کا نام لینا یعنی خدا کو یاد کرنا۔ عبث، گننے کی یہ کوشش کہ ہیں کتنے نفوس اس میں، کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں۔ عبث بیکار، نفوس لوگ، جلوس نکلنا حالت خراب ہونا، محاورہ ہے۔ وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گٹھڑ دوسروں کے سر پہ دے مارا۔ اس میں مورچہ بند لڑائی کے لیے تیار، للکارا آواز دی، گٹھڑ جو ہے یہاں پر بڑی گٹھڑی اثاثہ سامان، اور یہ اس میں مکبر ہے ہمارے پاس۔ یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی 4 پائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ کھیت زرعی اراضی، زیر کاشت زمین کا ٹکڑا، کھیتی۔ پلنگ 4 پائی، وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں۔ لاؤ لشکر ساز و سامان، تیر و نشتر تیز دھار چاقو وغیرہ، یعنی ایسی چیزیں جو کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہوں، نوکیلی چیزیں۔ سراہی سے گھڑا، روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔ سراہی لمبی گردن والا پانی کا برتن، اور دسترخوان وہ رومال جس پر کھانا چنا جاتا ہے۔ وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں۔ حضرت جناب عزت کا خطاب ہے، عوام الناس عام لوگ۔ اب یہاں پر جو ہے ویسے تو عزت کا خطاب ہے لیکن شاعر نے طنزیہ انداز میں حضرت کہا ہے۔ گھل مل کر بے تکلف ہو کر، رضائی چھوٹا لحاف، گویا جیسے کہ۔ وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا۔ مقبول پسندیدہ، مشہور۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں ریل گاڑی کے ذریعے تو اس میں بیچ میں بعض کا فقیر آ جاتے ہیں، مختلف طرح سے وہ گا کر مانگتے ہیں، کوئی چمٹا بجاتا ہے، کوئی ویسے ہی سریلی ترنم کے انداز میں جو ہے آپ سے جو ہے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ بہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے۔ بہم آپس میں،
گفتگو، بات چیت، آشنائی، جان پہچان، واقفیت، صفائی ہونا، صلح ہونا، تصفیہ ہونا محاورہ ہے. یہاں پر یہ گند صاف کرنے کے معنی میں نہیں بلکہ صفائی یعنی صلح دوستی کے معنی میں ہے، یعنی کہ دوستی ہوتی جاتی ہے، صلح ہوتی جاتی ہے، جو جھگڑا چل رہا ہے اس کا تصفیہ ہو جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس الفاظ، معنی اور مطالعہ کا کام. آپ نے یہ بتائے گئے تمام معنی جو ہیں اپنی کتابوں پر اس میں سے دیکھ کر لکھنے ہیں، اور اس کے بعد یہ تمام معنی آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنے ہیں. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.